بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابدین وائس کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے حکم سے بیوی اور بچے سے ملنے آتے جاتے رہتے تھے۔ وہاں پر عالیشان عمارتیں جرہم کے لوگوں نے بنائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اخراجات انہوں نے اپنے ذمے ٹھہرائے تو بی بی صاحبہ کو تسلی اور اطمینان ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی کامل نشو نما ہو رہی تھی، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اطمینان ہو گیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ میری رضا کے لیے پیاری چیز قربان کر۔ روضۃ العلماء میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحج کی پہلی رات کو خواب دیکھا کہ ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اے خلیل، اپنی پیاری چیز کو ذبح کر۔ جب بیدار ہوئے تو چند بکریاں ذبح کی، پھر دوسری رات بھی ویسا ہی خواب دیکھا۔ صبح چند گائے ذبح کی، تیسرے رات بھی ویسا ہی حکم ہوا۔ صبح چند اونٹ ذبح کیے، ہر رات یہی خواب دیکھتے رہے اور قربانیاں بڑھاتے گئے۔ پھر 8ویں رات کو حکم ہوا کہ آزمائش ایزدی اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ 9ویں رات کو بھی یہی حکم ہوا۔ پھر 10ویں رات بھی یہی حالت دیکھی کہ شاعر اسلام کی خاطر ذبح کر۔ پھر اللہ تعالیٰ کی امر کی تعظیم کی اور ارادہ کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ میں گئے تو وہاں بھی کہا گیا کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو الوجہ اللہ ذبح کر۔ تب آپ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اسماعیل کو تیار کر، میں اپنے دوست کے ہاں جاتا ہوں اور ساتھ اسماعیل کو بھی لے کر جاؤں گا۔ والدہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غسل دیا، نئے کپڑے پہنائے، کنگھی کی اور خوشبو لگائی۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا اور کہا، میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کیا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی اور چوری بھی خفیہ طور پر ساتھ لے لی اور مینا کے طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد شیطان مشائخانہ صورت میں بی بی صاحبہ کے پاس آیا اور کہا کہ تو جانتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا، اپنے دوست کے ہاں گئے ہیں۔ شیطان نے جواب دیا کہ نہیں، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ ایسا کون باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے اور پھر خلیل اللہ ایسا کام کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ شیطان نے جواب دیا، تیری بات تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو خدا کا حکم ہوا ہے۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ اگر حکم الہی ہے تو میں دل و جان سے راضی ہوں۔ یہ ایک بیٹا ہے، اگر اس جیسے 1000 بیٹے ہو تو میں پھر بھی خدا کے راستے میں دینے کو تیار ہوں۔ شیطان وہاں سے مایوس ہو کر چلا گیا۔ پھر موقع پا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور ان کو بھی اسی طرح وسوسے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ تو میری ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہو تو میں خدا کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہوں۔ اس کارروائی سے بھی شیطان نا امید ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وسوسے دینے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا اور ڈیلا اٹھا کر مارا اور اللہ کے حکم کی تعمیل شروع کی، جیسا کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں۔ جب اسماعیل دوڑنے پھرنے کا ہو گیا، کہا ابراہیم نے، اے بیٹے، میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، پس تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل نے جواب دیا کہ اے میرے ابا جان، جو کچھ حکم کیا گیا ہے اسے پورا کرے، انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ جب دونوں خدا کی حکم کو تسلیم کر چکے، پھر ڈالا زمین پر اسماعیل کو ماتھے کے بل اور پکارا ہم نے کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ بے شک یہ بڑی آزمائش تھی اور چڑھا لیا ہم نے اسماعیل کو بدلے بڑی قربانی کی۔ وہ بڑی قربانی جنت کا ایک دمبا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دمبا 40 سال تک جنت میں چرتا جگتا رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر اتر آئے اور کہا کہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ چوری کو اچھی طرح تیز کر لے، پھر چوری کو اچھی طرح تیز کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر زور سے کھینچی، لیکن چوری نے ایک بال بھی نہ کاٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جلدی کرو کہ خدا کی حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری تیز کی، پھر بھی کوئی بال نہ کٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پتھر پر مارا، چھری کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دے دی۔ چھری نے کہا، اے ابراہیم، میں تیرا حکم مانوں کہ تیرے رب کا، تو کہتا ہے کہ کاٹ اور تیرا رب کہتا ہے کہ نہ کاٹ۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کا دمبا لے کر حاضر ہوئے۔ پھر پہاڑ سے اللہ اکبر کی آواز آئی تو خلیل اللہ نے کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ تکبیریں پچھلوں پر واجب ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر تانبے کی سختی رکھ دی گئی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی آزمائشوں میں پورا اتارے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام۔